بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض پر بات چل رہی ہے۔ نماز کے کل 13 فرائض ہیں، جن میں سے 7 نماز کے شرائط ہیں کہ جو نماز ادا کرنے سے پہلے ان کا پورا کرنا، یہ صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے، ان کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ جو 7 نماز کے شرائط ہیں، پہلی شرط جگہ کا پاک ہونا، دوسری شرط کپڑوں کا پاک ہونا، تیسری شرط بدن کا جسم کا پاک ہونا، چوتھی شرط قبلے کی طرف چہرے کا ہونا، 5ویں نماز کی شرائط میں سے کہ نماز کا وقت ہونا، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 6 سطر کا ڈھانپنا، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور عورت کا سطر پورا جسم ہے۔ نمبر 7 نیت کا ہونا، یعنی دل میں نماز کا ارادہ ہونا، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ یہ 7 کام تو وہ ہیں کہ جو نماز کے شرائط ہیں، اور 6 چیزیں وہ ہیں جو نماز کے ارکان ہیں۔ بھائی ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ 6 کام جو نماز کے ارکان ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی رکن چھوڑ دیا بھول کر یا جان بوجھ کر تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی، بلکہ نماز دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی، کیونکہ فرض کے چھوٹ جانے سے نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر واجب نماز میں چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ فرض کے چھوٹنے پر سجدہ سہو کر بھی لے تب بھی نماز پوری نہیں ہوتی، کیونکہ فرض کا چھوڑ دینا نماز کو ختم کر دیتا ہے۔ تو 6 نماز کے جو ارکان ہیں وہ سماعت کر لیجئے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کا کہنا۔ جو ہم کہتے ہیں نا نماز میں سب سے پہلی تکبیر اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ بھائی یہ مقتدی بھی کہے گا، یہ امام بھی کہے گا، دونوں ہی کہیں گے، لیکن مقتدی کی تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ہو۔ اسے سمجھ لیجئے، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ کہ امام کی تکبیر ابھی مکمل نہیں ہوتی، مقتدی جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے نیت بھی باندھ لیتا ہے۔ اگر مقتدی کی تکبیر امام کی تکبیر سے پہلے ہو گئی تو وہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوگا۔ اگر یہ غلطی کبھی ہو جائے کہ اسے پتہ چلے کہ میں نے جلدی تکبیر کہہ دی ہے، امام نے تو ابھی کہی نہیں ہے، تو تکبیر تحریمہ دوبارہ سے کہے، پہلی والے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ دوبارہ سے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے۔ اس میں خاص خیال کرنا چاہیے کہ امام سے پہلے تکبیر نہ ہو۔ یہ نماز شروع کرنے سے پہلے کی جو تکبیر ہے یعنی اللہ اکبر، یہ فرض ہے بھائی سب پر۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں یا سجدوں میں جاتے ہیں اٹھتے ہیں، وہاں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ کہنا سنت ہے سب کے لیے، مقتدی کے لیے بھی اور امام کے لیے بھی۔ اگر ان تکبیرات میں سے مقتدی کوئی تکبیر نہ کہے تو سنت چھوڑنے کا مسئلہ ہے، نماز ادا ہو جائے گی، سنت کا ثواب نہیں ملے گا اسے۔ تو پہلی تکبیر تو کہنی ہی کہنی ہے۔ نمبر 2 قیام کرنا، نماز میں کھڑا ہونا۔ بھی فرض نمازوں میں کھڑا ہونا بھی فرض ہوتا ہے، بغیر عذر کے بیٹھ نہیں سکتا۔ بھائی یاد رکھ لیں، فرض نماز میں کھڑا ہونا بھی فرض ہوتا ہے، بیمار ہے معذور ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، سستی یا کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا، بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، بغیر عذر کے بیٹھ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ سنت اور نوافل میں اگر کوئی بغیر عذر کے بھی بیٹھے تو بیٹھ سکتا ہے، بہتر ہے کہ سنت میں بھی نہ بیٹھے، اس کو بھی کھڑا ہو کر ہی پڑھے۔ باقی نوافل میں تو کسی قسم کا حرج نہیں ہے بیٹھ کر پڑھنے میں۔
تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ اب سمجھیں کیونکہ مسائل ایسے ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں. وقت چونکہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں جلدی تھوڑی سی کوشش کر دیتا ہوں. بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو رکوع نہیں کر سکتے، جو سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. بھائی ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ گھٹنے میں ایسی تکلیف ہے کہ رکوع میں اس کو خم نہیں کر سکتا، موڑ نہیں سکتا، سجدے میں اس پہ وزن نہیں ڈال سکتا، لیکن وہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں کرسی کا استعمال کریں. بھائی کھڑے ہوں، نماز میں کھڑے ہو جائیں، ساتھ کرسی رکھیں. جب رکوع اور سجدے کی باری آئے تب کرسی پہ بیٹھ کر آپ اشارے سے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. اگر کھڑا ہو سکتا ہے، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، پھر وہ نماز بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. بھائی کیونکہ قیام فرض ہے. کسی کو سمجھ نہ آئے تو بعد میں بیٹھ کر اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر 3، نماز کے اندر قرات کرنا. بھئی فرض ہے لیکن تھوڑا سا فرق جان لیجئے. جب ہم امام کے پیچھے ہوں گے تو امام کی قرات ہوگی. اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز میں مکمل قرات کی جائے گی. باقی ہمارے دوسرے حضرات بھائی مقتدی امام کے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان میں بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں. میں کسی کو نہیں کہتا کہ آپ نہیں پڑھو، آپ پڑھو. میں اپنا اہل سنت والجماعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا. اس کے علاوہ سنت نوافل جو تنہا نماز ہے اس میں قرات کرنا فرض ہے. نمبر 4، نماز میں رکوع کرنا. بھائی فرض ہے یہ، اگر کوئی رکوع چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح نمبر 5، نماز میں دونوں سجدے کرنا. یہ فرض ہے. ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. بھائی دونوں سجدے کرنا ضروری ہیں، فرض ہیں. نمبر 6، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا. یعنی جب ہم نماز مکمل کرتے ہیں آخری اتحیات میں بیٹھتے ہیں، آخری اتحیات میں بیٹھنا فرض ہے. 4 رکعت والی نماز کی درمیانی اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے. انشاءاللہ میں واجبات پہ بھی بات کروں گا. تو آخری جو قاعدہ ہے کہ جس میں ہم سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ فرض ہے. بھائی اس میں بیٹھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اگر درمیان کا قاعدہ رہ جائے تو سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لیا جائے، اس سے نماز ہو جائے گی. اور قاعدہ اخیر اتنی دیر تک کرنا ہے جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے، اتنا اس کا وقت ہونا چاہیے. باقی کوئی مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ نہ آئے، کوئی رہ جائے ذہن میں کوئی خیال ہو، لازمی پوچھا کریں. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.